बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जो वाकया पेश आया रहीम यार खान में इंतहाई अफसोसनाक है, वहां से बात शुरू करते हैं और फिर वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं आपके सामने रखूंगा कि मोहम्मद बिन सलमान, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से क्या कहा है ईरान जंग शुरू हो जाने के बाद। ये अब हमें अमरीकी जराए अबलाग बता रहे हैं और ये बहुत हैरान कुन है। इसकी बात करेंगे। सऊदी अरब से इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। सबसे पहले जो रहीम यार खान में वाकया पेश आया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसकी रकम लेने के लिए खवातीन जमा थी। चक नंबर 123 और यहाँ यूनियन काउंसिल 114 में ये वाकया पेश आया। छत गिरी, 8 खवातीन इसमें जाम बहक हो गई। रेस्क्यू 1122 ने इनके नामों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें शहनाज जौजा मुनव्वर, ये हैं 50 साल, मरियम जौजा यार मोहम्मद 40 साल की उम्र की, बख्तावर जौजा फजलदीन 35 साल की उम्र की, अनवर माई जौजा दुर मोहम्मद 50 साल की उम्र की, चरखी माई जौजा गोगी 45 बरस की उम्र की, परवीन अख्तर जौजा बशीर अहमद, हलीमा बीबी जौजा मुस्तफ़ा 49 साल की उम्र की, और जुलेखा बीबी जौजा अब्दुलसत्तार। ये 8 खवातीन इसमें शामिल हैं। इंतहाई अफसोसनाक है। ये लोग जो हमारे यहाँ बुनियादी जिंदगी की जो बुनियादी सहूलियात हैं, वो तो बहुत दूर की बात, जो बुनियादी हुकूक हैं उनसे महरूम लोग ये जमा हुए थे कि ईद के लिए इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में ये अपने लिए शायद राहत के चंद लम्हे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इस रकम से हासिल कर लेंगे। लेकिन इस रियासत ने जिस तरह से गरीब के लिए इंतजामात किए हैं, ये उसकी नज़र हुए हैं। जिस तरह की चीज़ें हैं एक आम आदमी की ज़िंदगी में, सड़क पे मर जाए, सैलाब में मर जाए, कुछ गिरने से मर जाए, कुछ खा के मर जाए, और रियासत पर से एक बोझ एक लाश की सूरत में कम हो जाए, ये इन लोगों की ज़िंदगी की बड़ी कड़वी हकीकत है। इन लोगों के साथ आज ये हुआ है। बहुत ही शर्मनाक, अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ ये सूरत हाल ऐसी ही है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो सूरत हाल इराक की, ईरान की लड़ाई की है, उसमें हमारे सामने क्या आ रहा है। आज शिराज में शहीद खुमैनी, इमाम खुमैनी बॉयज स्कूल, उस पर बमबारी की गई है। उसमें छोटे बच्चों की शहादतें हुई हैं। इससे पहले जो शजरा स्कूल, जहां पर बच्चियों के स्कूल पर बमबारी की गई, 170 उसमें शहादतें हुई थीं। अब ये शिराज में बच्चों के स्कूल पर बमबारी की गई है। डोनाल्ड ट्रंप इस सूरत हाल में बिल्कुल हमें पागल जुनूनी के तौर पर नजर आ रहा है और अब वो मदद के लिए कह रहा है। इससे पहले खबर आई थी कि फ्रांस ने इनकार कर दिया। अब मजीद अगली खबर यह है कि 5 मुल्कों ने इनकार कर दिया है। बरतानिया ने इनकार कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया है, जापान ने इनकार कर दिया है, जर्मनी ने और यूनान ने, ग्रीस ने इनकार कर दिया है कि हम आबनाए हुर्मस खुलवाने में आपकी मदद नहीं कर सकते, हम इस जंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ये जंग जिस तरह से लड़ी जा रही है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी मुआशी और दुनिया में सबसे बड़ी फौजी ताकत, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। तमाम ताकतों का मालिक, तमाम तारीफों का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ये डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका, इन्होंने और साथ में नेतन्याहू इसराइल ने मिलकर जो ईरान के साथ किया है, उसके बावजूद भी वो ईरान जो पाबंदियों में जकड़ा हुआ है, वो ईरान जो माशी मसाइल में जकड़ा हुआ है, वो ईरान जिसके बारे में दुनिया प्रोपेगेंडा कर रही है, वो ईरान इनसे लड़ रहा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मिलके लड़ रहे हैं। आप देखिए कि गल्फ के मुमालिक में इनके फौजी अड्डे हैं और ये उन तमाम फौजी अड्डों से ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। ये ईरान का दावा है, तो ईरान उनको भी हिट कर रहा है। ये तमाम चीजें हुई हैं। साथ में एक लिस्ट है जो
ابھی تازہ بمباری ہوئی، اس میں تہران میں، شیراز میں، تبریز میں بمباری کی گئی ہے، لیکن ایران نے یہ بمباری، ایران پر یہ بمباری کر کے کیا کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ ہے وہ رکھ دیتا ہوں، جو اب تک غیر فوجی عمارتیں شہریوں کو، ایرانیوں کو لبریٹ کروانے کے نام پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے، غیر فوجی عمارتیں، شجرہ طیبہ گرلز پرائمری اسکول مناب میں اس میں شہادتیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اب تک ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے، رہائشی عمارتیں، ایران کی ہلال احمر کا یہ کہنا ہے 5535 رہائشی یونٹس نشانہ بنے یا متاثر ہوئے، یہ آج کی بمباری سے پہلے کا نمبر ہے، جو آج بمباری کی گئی ہے تہران میں، شیراز میں، تبریز میں، یہ اس سے پہلے کا نمبر ہے۔ پھر اس کے بعد عام رہائشی علاقوں میں دھماکے رپورٹ ہوئے ہیں، طبی مراکز، کم از کم 14 بڑے میڈیکل سینٹرز اور متعدد جو صحت کی سہولتیں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں، 77 صحت کے مراکز یہ متاثر ہوئے ہیں، تو یہ تعداد بھی 90 سے اوپر چلی جاتی ہے جہاں صحت کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ فیکٹریاں تباہ کی گئی ہیں، صنعتی عمارتیں تباہ کی گئی ہیں، اصفہان میں ایک فیکٹری پر حملہ کیا گیا، 15 مزدور اس میں جان سے گئے، یہ فیکٹری گھریلو مصنوعات، ہیٹر، ریفریجریٹر وغیرہ یہ فیکٹری بناتی تھی۔ تاریخی اور ثقافتی عمارتیں، کیونکہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ایران کی تہذیب، یہاں جو حملے کیے گئے ہیں، ایک کولستان پیلس ہے تہران میں، اس پر حملہ ہوا ہے، چھل ستون پیلس ہے اصفہان میں، اس پر حملہ ہوا ہے، فلک افلاک قلعہ یہ حملے کا نشانہ بنا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر تاریخی عمارتیں اور عجائب گھر ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تجارتی عمارتیں اس کے علاوہ جو کمرشل ہبس نشانہ بنائے گئے ہیں، 1041 آج کے حملوں سے پہلے 1041 کمرشل یونٹس، دکانیں، کاروباری عمارتیں، یہ بھی اس حملے میں متاثر ہوئی ہیں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے۔ بربریت کی انتہا ہے۔ اب ان حالات میں ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے؟ امریکی اخبار اس بارے میں یہ لکھتا ہے کہ محمد بن سلمان صاحب وہ رابطے میں رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مسلسل، اور امریکی اخبار نے لکھا ہے کہ یہ کانفلکٹ پھیل رہا ہے، شدت اختیار کر رہا ہے، صدر ٹرمپ کے پاس اب یا تو جنگ جاری رکھنے کا راستہ ہے، مزید فوجی کارروائی کی جائے اور جنگ کو آگے بڑھایا جائے، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ فتح کا اعلان کریں، پیچھے ہٹ جائیں، اور امریکہ یہ کہہ دے کہ اس نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے، پھر جنگ یا تو بہت لمیٹڈ کر دے یا ختم کر دے۔ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ دونوں فیصلوں کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ اگر جنگ جاری رکھتے ہیں، جنگ مزید پھیلتی ہے، خطہ مزید عدم استحکام کا شکار ہوگا، پوری دنیا پر تیل کی قیمتوں کی وجہ سے اس کا امپیکٹ آ رہا ہے، مزید آئے گا۔ اگر پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ٹرمپ وہ جو اس وقت سیاسی طور پر امریکہ میں زیرو ہوتا جا رہا ہے، وہ مزید ڈیمیج ہوگا، تو اس لیے پھنس کے رہ گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ اخبار لکھتا ہے تھرو اٹ آل، اس تمام عرصے میں مسٹر ٹرمپ اینڈ مسٹر نیتن یاہو ہیو بین اسپیکنگ آلموسٹ ایوری ڈے۔ دا پرائم منسٹر، نیتن یاہو کی بات ہو رہی ہے، said at a news conference last week while White House officials confirmed the frequent conversation and say Mr. Trump is also talking regularly to Arab leaders, particularly محمد بن سلمان دا سعودی کراؤن پرنس۔ یہ امریکی اخبار لکھ رہا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو سیورل آفیشلز، ان کو یہ ان کے وائٹ ہاؤس سورسز بتا رہے ہیں، دا ایڈوائس مسٹر ٹرمپ از گیٹنگ فرام دا پرنس از ٹو کیپ ہٹنگ دا ایرانینز ہارڈ، از ٹو کیپ ہٹنگ دا ایرانینز ہارڈ، مارو اور زیادہ مارو۔ یہ ایرانیوں کے بارے میں امریکی اخبار لکھ رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے essentially repeating the advice that King Abdullah of Saudi Arabia, who died in 2015, repeatedly gave to Washington, cut off the head of the snake۔ یہ امریکی اخبار نے لکھا ہے۔ سعودی عرب اس سلسلے میں اب اپنا جواب دے۔ یہ پہلے بھی امریکی اخبارات نے رپورٹ کیا تھا، یہ رپورٹ کتنی درست ہے، اور یہ یہودی لابی کی سازش ہے، یا یہ ان ایکچوئل ہو رہا ہے، یا یہ امریکیوں کی سازش ہے، اور ایران جو یہ کہہ رہا ہے، مسلسل کہہ رہا ہے کہ خطے میں جو امریکی اڈے ہیں وہ ختم ہو جائیں تو ہم
آپ پر حملے کرنا بند کر دیں گے. ہم ان حملوں کی وجہ، ان اڈوں کی وجہ سے آپ پر حملے کر رہے ہیں اور یہ حملے جو ہیں وہ جاری رہیں گے. ایران کا یہ کہنا ہے. اور ان تمام ملکوں میں امریکی اڈے موجود ہیں. ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان میں سے بیشتر سے جو ایرانی اہداف ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. خاص طور پر خارگ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ UAE سے وہاں نشانہ بنایا گیا. اور جب خارگ کو نشانہ بنایا گیا تو ایران نے جواب کیا دیا. جس طرح سپاہ بینک پر حملہ ہوا تو ایران نے دبئی میں سٹی بینک کو نشانہ بنایا، امریکی بینک کو نشانہ بنایا. جب خارگ پر آئل فیسلٹی والے اس جزیرے پر حملہ ہوا تو ایران نے فجیرہ کو نشانہ بنایا، اور ایران کہتا ہے کہ یہ ہم نے برابر کیا. اب جب گلف کنٹریز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اڈے استعمال نہیں ہو رہے تو ایران نے ایک دعوت دی ہے کہ ہم آپ کو ثبوت دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں سے آپ کے ہاں اگر حملے ہو رہے ہیں تو اس بات کو آپ چیک کیجئے، انویسٹیگیٹ کر لیجئے، اور انویسٹیگیٹ کر کے اس بات کو دیکھ لیجئے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، اور ہمیں یقین دلا دیجئے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. کیونکہ عباس عراقچی صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش ہے، مگر ایران کے دوستوں کے لیے اور وہ ممالک جو امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہے ان کے لیے آبنائے ہرمز کھلا ہے. یہ بند ہے امریکہ کے لیے، امریکہ کے اتحادیوں کے لیے، اور ایران میں جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنانے والوں میں جو لوگ سہولت کاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ آبنائے ہرمز بند ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.